السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ تکویر کو مکمل کیا تھا. سورۃ انفطار ہم نے اسٹارٹ کرنی. طریقہ کار وہی ہے کہ سمپلس ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر ایز اے ہول ٹرانسلیشن، اور اس سے ریلیونٹ کوئی بھی ریفرنس دا کانٹیکسٹ کے اندر کوئی بھی حدیث مبارکہ ہو یا کس جو آیت مبارکہ کی شان نزول ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. The purpose is in very simplest and easiest way میں ٹرانسلیشن آف دا قرآن پاک فار دا لرننگ پرپز کہ اللہ پاک نے کیا میسیج میں دیا ہے. بیکاز عربک از ناٹ آر نیٹیو لینگویج ایٹ آل. سو اس عربی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنا، عربی زبان ویسے ہی بہت خوبصورت زبان ہے، اتنی خوبصورت. آپ قرآن پاک کو عربک میں بھی پڑھ لیں تو اتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا. اللہ نے اتنا خوبصورت کلام نازل فرمایا ہوا، اور اگر آپ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں تو اٹس فینٹاسٹک. کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا میسیج کنوے کیا ہوا میں اس کے اندر. تو یہ ویسے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پہ نیسیسری ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں ضرور. قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں، پڑھیں، سمجھیں بھی ضرور. اسی کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم ٹرانسلیشن قرآن پاک کی سورۃ انفطار تک پہنچ چکی ہے. آلموسٹ ہمارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ ری اسٹارٹ کریں گے فرام دا ویری فرسٹ چیپٹر. چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ انفطار ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. لیٹس اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. فطر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، اور فطور شگاف کے معنی میں آتے ہیں. اور اس لحاظ سے فطر کا معنی چھٹ جانا بھی درست، اور پھٹ جانا بھی، جو صورت بھی ہو اس سے آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. کواکب ستارے، تثرت جھڑ پڑیں گے. انتصرت نثر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر پراگندہ ہو جائے. اور انتصار ناک جھاڑنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ناک کی رطوبت کے اجزاء نہایتی بے ترتیبی سے جھڑ کے زمین پر ادھر ادھر جا پڑتے ہیں. بس یہ اس کا لفظ کا مفہوم ہے. اس واضح ہے یہ لفظ صرف غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے آپس میں باہمی کشش ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ نہایت بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. فجر کا معنی کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا، اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے افق پر نمودار ہوتی ہے. اور فجر کے معنی وغیرہ کو پھاڑ کر وسیع علاقے تک چلانا یا جاری کرنا ہے. وہ سمندر کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں پر زمین میں بہا دیا جائے گا. پیچھے سورۃ تکویر میں سمندروں کے لیے سجرت کا ورڈ آیا ہے، یعنی ان میں تلاطم برپا ہو جائے اور پانی باہر دور دور تک پھیل جائے. پھر یہی پانی گیسوں میں تبدیل ہو کر جلنے لگے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، یعنی کھریدی جائیں گی. وہ صورت بأثر دراصل دو لفظوں کا مرکب ہے، باعث اور اثر. باعث کا معنی زمین وغیرہ کا کھودنا، ڈھونڈنا یا ڈھونڈ نکالنا، اور اثر کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا، کھل جانا یا سامنے آ جانا. مطلب یہ ہے کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے باہر نکل پڑیں گے. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. ما قدمت آگے بھیجا، کیا آگے بھیجا، وأخرت اور کیا پیچھے چھوڑا. اس آیت کے دو مطلب ہیں. کہ یہ کہ دنیا میں اس نے پہلے ان میں کون کون سے کام کیے تھے اور بعد میں کون کون سے اعمال ناموں میں یہ سب باتیں ترتیب وار درج ہوں گی.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے تھے. ما قدمت ہے، اور ایسے کون کون سے کام تھے جس کا ثواب یا عذاب اس کی موت کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا. یہ مآخرت ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی طرح ڈالی اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو. اور جس نے اسلام میں کوئی پوری طرح ڈالی اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بہار ہے، اور لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو. صحیح مسلم. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اچھے اعمال کا بدلہ آپ کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. نیک اعمال، نیک اولاد ہوتی ہے، ذکر کرتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، تو اس کا ثواب قبر میں آپ کو ملتا رہتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی تجھ پہ مہربانیاں کرنے والے پروردگار کی مہربانیوں کے تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کا احسان مند ہوتا، اس کا فرما بردار بن کے رہتا، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا. کہ تو جو کچھ بنا ہے خود ہی بن گیا. علاوہ یہ بھی تیرے رب کا کرم ہے کہ تو جو کچھ چاہے کرتا رہتا ہے، اور فوری طور پر تم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا. گویا تو نے اپنے رب کی مہربانیوں کو کمزوری پر محمول کر دیا ہے، اور اسی دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے رب کی مملکت میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ صرف کریم ہی نہیں بلکہ وہ عادل بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. وہ پکڑتا دیر سے ہے، مگر اس کی گرفت اتنی ہی شدید ہوتی ہے. الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا. خلق کا تجھے پیدا کیا، فسوا کا پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدل کا پھر برابر کیا. جس نے یعنی تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا. یعنی اس نے رحم معدن میں تجھے پیدا کیا تو یہ نہیں کیا کہ تمہاری ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، ایک بڑی ہو گئی، ناک کا ایک نتنا لمبوترا ہو گیا، دوسرا چپٹا ہو گیا، بلکہ تیرے سب اعضاء متوازن بنائے. اسی ایک بات سے لوگوں کی نظر کی تردید ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان از خود بنا ہے. یہ سب فطرت کے اتفاقات کا نتیجہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انتھی فطرتی اتفاقات میں اتنا شعور ہے کہ انسان کے اعضاء کی تخلیق میں اس قدر یکسانیت اور موزونیت کا لحاظ رکھ سکے. پھر اس نے اعضاء کی تخلیق کے بعد تمہیں وہ قوت اور استعدادیں پیدا کی تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھی. پھر ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ شکل و صورت عطا فرمائی اور وہ شکل دی اور نقش بنائے جو اللہ خود چاہتا تھا. اس طرح ظاہری اور باطنی قوتوں میں حسین امتزاج پیدا کرنے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تکذبون، جھٹلاتے ہو، بالدین، جزا اور سزا کا دن. یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کے قانون الہی کے منکر ہو. تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہوگا. اور یہ کس قدر ظلم و بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوت اور تصرف و اختیارات تمام مخلوق پہ دیا جائے لیکن تم پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو. یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں. کِرَامًا کاتبین، جو معزز ہیں اعمال لکھنے والے، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اعمال لکھنے والے فرشتے. حالانکہ ہم نے تم پر نگران چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں. وہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک قول اور
ایک ایک فعل کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. یہ لکھنے والے نہایت معزز فرشتے ہیں، لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے وہ تمہاری کسی حرکت کو ریکارڈ نہ کریں. یا تم نے کوئی کام نہ کیا ہو وہ تمہارے اعمال میں درج کر دیں. پھر وہ تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہے جس کے تحت تم نے کوئی فعل سر انجام دیا تھا. لہذا ان کے اندراج میں کسی غلطی کا ہونا ناممکن نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے کاندھوں پہ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. رائٹ اور لیفٹ شولڈر پہ اللہ پاک نے ہمارے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین ہیں، ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک پل کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک حرکت کی، ایون کہ نیت کی. ہم کوئی بھی فیل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کس نیت سے کریں، اس تک کی ریکارڈنگ ہماری چل رہی ہے. اوکے، سورۃ انفطار کی ہم نے آیت نمبر 12 مکمل کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.